بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوڈیم والپرویٹ، والپروئک ایسڈ یا مختلف ایسے ناموں سے اویلیبل جو سالٹ ہے وہ بنیادی طور پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو سیزرز آ جاتے ہیں، جھٹکے آ جاتے ہیں، جھٹکوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو موڈ سوئنگز ہوتی ہیں، یا اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میڈیسن جو ہے والپروئک ایسڈ یہ اکثر اوقات آپ کو میگرین کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں دے دی جاتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے تو سائیکیٹرک پیشنٹ کے پاس سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر سائیکیٹرسٹ یہ ڈرگ آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر چیز کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور کیوں اس کے اتنے زیادہ یوزز ہیں کہ اس کو جھٹکوں کی بیماریوں میں، ایپیلیپسی میں، سیزر ڈس آرڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، سائیکیٹرک مختلف قسم کی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، پھر بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس میں استعمال کرایا جاتا ہے، ڈپریشن میں اس کا استعمال اکثر اوقات ہوتا ہے، یا بعض اوقات جو ہے تو درد کی کیفیات اگر لوگوں کو زیادہ ہو ان میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو والپروئک ایسڈ بنیادی طور پر ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ آپ کی نرو اینڈنگز پر، آپ کے برین میں جب آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کے ساتھ گیبا ایک کیمیکل ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جیسی گیبا کی مقدار بڑھتی ہے تو نرو ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، نرو کی جو امپلسز ہوتی ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھٹکوں کے دوران یا فٹس جو ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نروز جو ہیں، آپ کے نرو سیل جو ہوتے ہیں ان میں ایک امپلسو نیچر آ جاتی ہے اور ان میں امپلس ٹریول کرتی ہے، ایک پلس ٹریول کرتی ہے جو کہ آپ کو ٹویچز دیتی ہے، آپ کے مسل کو ٹویچز دیتی ہے، یا آپ کے مسل کو سپازم میں لے کے چلی جاتی ہے اور جھٹکے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ یا بعض اوقات ایک امپلسو نیچر ہوتی ہے، پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھار وہ ایک اچھے موڈ میں ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کا موڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور ایک امپلسو نیچر ہوتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، سیکنڈز میں جو ہوتی ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہی ایک امپلسو نیچر ہے جو کہ پیشنٹ کو غصہ آتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا استعمال گیبا کا جب مقدار بڑھ جاتی ہے تو نرو امپلسز سلو ہو جاتی ہیں، نرو کی فائرنگ جو ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، یہ امپلس جنریشن جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کا موڈ جو ہے وہ نارمل پہ آ جاتا ہے۔ ایز اے موڈ سٹیبلائزر بھی والپروئک ایسڈ کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے والپروئک ایسڈ جو ہے اس کا استعمال نہ صرف بطور ایک اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ بلکہ ایز اے موڈ سٹیبلائزر جو پیشنٹس ہوتے ہیں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے یا ڈپریشن کے، اس کے علاوہ جن لوگوں میں تھرابنگ ہیڈیک ہوتی ہے، میگرین ہوتی ہے، یا بدن میں کہیں پر نیوروپیتھک پین ہوتا ہے، ٹرائیجیمینل نیورلجیا ہوتا ہے، جو نرو کا پین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو ہارپیز شنگلز ہوتی ہیں باڈی پر کسی بھی ایریا میں اور وہاں پر جو امپلسو ایک درد ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے کیونکہ نرو جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتی ہے، اور نرو سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈپریشن، آپ کی امپلسو نیچر، آپ کا جو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں موڈ سوئنگز ہیں، جو بار بار میگرین کے اٹیکس ہوتے ہیں جو آپ کی نرو امپلسز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا جن بچوں کو، لوگوں کو جن میں فٹس ہوتی ہیں یا جھٹکے کی بیماری ہوتی ہے تو ان میں والپروئک ایسڈ کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے تو نرو کو سٹیبلائز رکھ کے جھٹکے کی بیماری، نرو امپلسز، نیوروپیتھک پین اور ان چیزوں میں وہ کمی لے کے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا میکینزم آف ایکشن ہے کہ کیسے والپروئک ایسڈ کام کرتا ہے۔ یہ سسپینشن فارم میں بھی اویلیبل ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے، بچوں کے لیے خصوصاً کہ جن میں جھٹکے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والپروئک ایسڈ کا سیرپ ان کو تجویز کیا جاتا ہے، تو ان کو سیرپ فارم میں یہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ جن کے گھروں میں یہ استعمال ہوتا ہے یا جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے غنودگی، یعنی اس کے ساتھ نیند آ سکتی ہے آپ کو والپروئک ایسڈ کے ساتھ۔ غنودگی کے علاوہ اس میں جو اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جانا، چھوٹے پیشاب کا رنگ تبدیل ہو جانا، یا بہت لمبے عرصے تک اگر ایپیلیپٹک پیشنٹس اس کا استعمال کریں تو سکن کے رنگ میں تبدیلی آ جانا، یعنی زردی مائل ہو جانا، یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جو اس کے لیس سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا زیادہ سیریس سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ جو اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں بون میرو سپریشن یعنی خون کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ شدید قسم کی غنودگی، لیور فنکشنز جو ہیں وہ ڈیرینج ہو سکتے ہیں۔ جب بھی والپروئک ایسڈ کا استعمال کرا جائے تو لیور فنکشنز اور CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یہ وقتاً فوقتاً کراتے رہنے چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے
اس کی پیچیدگیوں میں تو نہیں جا رہا. اس کے جو کانٹرا انڈیکیشنز ہیں، جو لوگ اس کو ہائپر سینسٹیو ہیں ان لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. جو کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں، ان میں اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرانی پڑتی ہے. اور دوائیوں کے ساتھ جن میں بینزوڈازیپینز وغیرہ شامل ہیں یا اور اینٹی ایپیلیپٹک دوائیاں شامل ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کمبینیشن میں دینا چاہیں تو اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ غنودگی بڑھ بھی سکتی ہے. اور اس کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مشینری سے یا ایسی پرخطر جگہوں سے کہ جہاں پر بجلی یا پانی یا اونچائی ہو کہ جہاں سے گرنے کا اندیشہ ہو، جہاں پر آپ کو سر چکرا سکتا ہے، جہاں پر آپ کوئی مشینری آپریٹ کر رہے ہو، تو وہاں پر کوشش کریں کہ احتیاط کریں، کیونکہ غنودگی کے ساتھ سر چکراتے وقت آپ اس کے ساتھ گر کر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.